حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ میرا رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول دیا ہے کہ میرا محبوب جو چیز تمہیں دینے سے مراد جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر انسان اسی بات کو سمجھ لے تو یقیناً زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات کا حل مل جاتا ہے، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کہ آیا زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں یہ حرف آخر ہے، اور اگر اس کے بارے میں بزرگوں نے اپنے انتقال کے وقت جو وصیتیں کی وہ بھی نظروں سے گزری ہے، بڑے بڑے مفکرین کی آراء بھی پڑھیں، لیکن جب نظر ٹھہری تو فرمان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ بات کرنے کا جو ڈھب اور جو طریقہ مجھے ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ اور معانی اور مطالب فرمائے اس کے زیادہ ہوتے ہیں، کلام الفاظ تھوڑے ہیں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو یعنی تھوڑا ہو اور مدلل ہو۔ اس لیے کہا لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے، یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی پتہ چلے کہ پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا۔ حسن کلام یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معانی اور مطالب کے انبار موجود ہوں ان کے اندر۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ حضور 2-4 جملے فرما دیتے ہیں لیکن برسوں ان کی تشریح کرتے رہیں، بڑی سے بڑی فرمائے کہ واقعات کہانیاں فرمائے ان کو صرف چند لفظوں میں آقا کریم علیہ السلام نے سمو دیا۔ یہ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کو کچھ باتوں میں شک تھا، اس بات میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو اس بات میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے، ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات اس بارے میں بھی شک تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور تیسری جو حدیث پاک ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا بھلا یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے یہ بھی نبیوں کے وارث ہو سکتے ہیں؟ فرماتا تھا یہ بات جو ہے نا یہ ان علماء نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اس بات کے بارے میں بھی شک تھا اسے۔ اور ایک دن یہ سلطان محمود غزنوی رات کے وقت باہر سائر کے لیے نکلا، اس کا ایک جو نوکر شمعدان اٹھا کے چلتا تھا، لالٹین جس کو کہتے تھے، وہ سونے کا بنا ہوا شمع اٹھا کے آگے چل رہا، اور بادشاہ کی سواری پیچھے۔ آگے ایک مقام پہ ایک چھوٹا سا مدرسہ دیکھا جس کی 4 دیواری بھی بہت چھوٹی چھوٹی تھی، اور وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک طالب علم ہے، مدرسے کا جو چراغ تھا اس میں تیل ختم ہو چکا، اب وہ سبق یاد کرتا ہے، کوئی لفظ بھول جاتا ہے تو وہ اس کو دہرانے کے لیے فرمائے باہر جاتا ہے۔ کہ ہندو کی دکان تھی وہاں پہ چراغ جل رہا تھا، وہاں پہ جا کے کتاب سے سبق دیکھ کے یاد کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر کوئی لفظ بھولتا ہے، پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے۔
سلطان نے پہلی مرتبہ کسی کو علم دین کی اتنی تڑپ دیکھی تھی، اور جب یہ تڑپ اور شوق اور یہ جذبہ دیکھا نا، تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے اس شمع دان جو اٹھایا ہوا تھا، نوکر سونے کی شمع تھی جس میں تیل سے بھری ہوئی، اس خادم سے کہا یہ شمع اس طالب علم کو دے دو تاکہ یہ سبق یاد کرے، یہ پڑھے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم اس بات پہ راضی ہو گیا اور وہ چلا گیا وہاں سے بادشاہ۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرۃ، جس نے کسی عالم یا طالب علم کی مدد کی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر، کسی کو کتاب لے دی، کوئی کاغذ لے دیا، اگرچہ ٹوٹا ہوا ایک قلم بھی دیا نا اسے، اس کی مدد کے لیے وہ ضرورت مند تھا، اس کو دیا، تو فرمایا گیا کہ وہ اس نے ایسا کام کیا جیسے کہ اس نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ تعمیر کیا۔ اتنا بڑا ثواب ایک دین کے طالب علم کی مدد کرنا، چاہے اسے کاغذ کی صورت میں ہو یا قلم کی صورت میں ہے، اسے کوئی کتاب لے کر دی ہے، اس کے کھانے کا اہتمام کرایا، اسے کپڑے لے کر دیے ہیں، تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو فرمایا طالب علم بھی راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی وہاں سے چلا، جب گھر واپس آیا، رات کو سویا تو مقدر جاگ اٹھے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب اسے 3 باتوں پہ شک تھا نا، ایک یہ کہ میرا باپ کون ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں، اور تیسری اس حدیث مبارکہ کے بارے میں شک تھا، یہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، پر میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ وارث کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان 3 باتوں کا جو شک تھا نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کروائی اور ایک ہی جملے میں 3 باتوں کا جواب دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، او سبکتبین کے بیٹے، فرمایا تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، اللہ قیامت کے دن تجھے میری شفاعت سے بہرہوار فرمائے گا۔ ایک ہی جملہ فرمایا، باپ کی بھی تصدیق فرما دی، وارث کا بھی بتا دیا کہ یہ علم دین پڑھنے پڑھانے والے میرے وارث ہیں، اور یہ شک تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں۔ فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، فرمایا قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، خیر الکلام من کلا ودلہ، فرمایا کہ کلام مختصر ہو، تھوڑا ہو، لیکن مدلل ہونا چاہیے۔ اب 3 باتوں کا پتہ نہیں کب سے اس کے دل میں یہ شک تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خواب میں زیارت فرمائی، مقدر جاگ اٹھے، جملہ بھی ایک فرمایا، 3 سوالوں کے جواب بھی عطا فرما دی۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا حسن۔ فرمایا کہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کر دیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا حسن ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں اور معانی اور مطالب کے انبار اندر موجود ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ حسن ہے کہ ان کی ہر بات فرمائے اسی پہ ختم ہوتی ہے، ان کا ہر حرف جو ہے فرمائے حرف آخر ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے فرمائے ہر بات جو ہے فضاؤں میں روشنیاں بکھیر دیتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو فرماتے ہیں گفتگو وہ مختصر ہوتی ہے مگر جامع ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، صحابہ کا رش تھوڑا کم تھا، تھوڑے صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں حاضر ہو گیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں اور مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں۔
تو میں نے عرض کی حضور مسجد کے کیا آداب ہیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قال رکعتین، فرمایا جب بھی مسجد میں آؤ 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الاعمال احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد کرنا یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا ای المؤمنین اکملہم ایمانا، کون سے مومن ہیں جو ایمان میں کامل ہے؟ مومنین میں سے کون سا شخص ایسا ہے جس کا ایمان کامل ہو، مکمل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب لمبی چوڑی تشریح نہیں فرمائی کہ اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے، نماز کا پابند ہو، تہجد گزار ہو، بولنے میں اچھا ہو، فرمایا کردار کا اچھا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، فرمایا ابو ذر قال احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ ایمان والوں میں سب سے کامل ترین ایمان والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور فرمائے ذرا غور کیجئے کہ ایک جملے کے اندر کتنی حقیقتوں کو فرمائے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ فرماتے حضرت ابو ذر میں نے پھر عرض کی فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ، مسلمانوں میں سب سے افضل ترین کون ہے؟ کون سا شخص ہے جو مسلمانوں میں سب سے افضل ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ ہاں نبی علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے نا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ سب سے افضل ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ سب سے افضل ہے، اور فرمائے جو غیبت نہیں کرتا وہ سب سے افضل ہے، جو حج عمرے کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمائے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، فرمائے وہ مسلمان سب سے افضل ہے۔ یہ تحیت المسلم ہے، اور جس طرح ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ ایک ضمانت دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائی کو، یہ ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی تجھے میرے بھائی تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو اور تیری جان، فرمائے اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سلام اس بات کی ضمانت ہے تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب صرف الفاظ نہیں ہے، فرمائے سلامتی کا مطلب یہ ہے فرمائے کہ تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو، تیری جان، یہ سب کچھ فرمائے کہ اب محفوظ ہے، تجھے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمائے یہ ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، اور جب سامنے والا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، فرمائے وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب تو نے ضمانت دے دی ہے نا تو میں بھی ضمانت دیتا ہوں، مجھ سے بھی تو بے خطر ہے، بے خطر ہے، محفوظ ہے۔ کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے، لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے نا کہ معاشرے میں کسی نے خوب عکاسی کی، ایک جملہ کہا کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے، آگ بجھانے آئے تھے۔ اور آج یہ نظارہ آپ نے شاید کہ دیکھا ہو، اللہ نہ کرے کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو وہاں پہ بچانے والے کم ہوتے ہیں، لوٹنے والے زیادہ۔ ہاں پہلے جا کے ان کی فرمائے کہ بیگ اور جیبیں چیک کی جاتی ہیں، پھر جا کے دیکھا جاتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں، اور اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے۔ ہاں بندے کی پرواہ نہیں ہے،
اور ہم نے السلام علیکم کا جو لفظ ہم نے یاد کر رکھا ہے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا کہ اے سامنے والے مسلمان بھائی، فرمائے تیری جان، تیرا مال، تیری عزت و آبرو، تیری جان سب کچھ محفوظ ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں میں نے 4000 نبیوں کی وصیتوں کو جمع کیا، اللہ کے 4000 نبیوں کی وصیتوں کو جمع کیا، اور ان میں سے میں نے 8 کلمات کا انتخاب کیا، اور ان 8 کلمات میں سے فرمایا ایک کلمہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پہ پہرا بٹھاؤ، اپنی آنکھوں پہ پہرا بٹھاؤ، کسی کے گھر میں جا کر خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ تو جب بندہ کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری طرف سے تو بے فکر رہے، بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کی، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے فرمایا کہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے، فرمایا وہ مسلمان کامل ترین مسلمان ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الہجرت افضل، بہترین ہجرت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من ہاجر من السوء، فرمایا کہ جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی، برائیوں سے ہجرت کر لی، یہ سب سے اچھی ہجرت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی اوصنی، حضور مجھے کوئی وصیت فرما دے۔ موج لگی ہوئی ہے نا، مسجد نبوی کا ماحول ہے، رنگ و نور کی برسات برس رہی ہے، کھجور کی چٹائی پہ کونین کا شاہ بیٹھا ہوا ہے اور جھولیاں بھر رہا ہے، ایک ایک جملے میں خزانے لٹا رہا ہے، اور حضرت ابو ذر فرمائے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، بندہ نوازی کر رہا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے اور کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ابو ذر میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے معاملات کا حسن ہے، تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے۔ اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے تو یہ تیری زندگی میں ایک نکھار پیدا کر دے گا۔ حضور یہ وصیت سن لی ہے، کچھ اور ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال علیک بطول الصمت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اوپر لازم ہے کہ تو خاموشی اختیار کر، تو خاموشی اختیار کر، زیادہ لمبی خاموشی اختیار کر، وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ، اور زیادہ باتیں نہ کیا کر، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، اور ہنسنے سے گریز کیا کر۔ فرمائے کہ باتیں تھوڑی، خاموشی لمبی اختیار کیا کر، زیادہ باتیں نہ کیا کر، اور زیادہ ہنسنے سے گریز کیا کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور فرمائے کہ چہرے کو بے نور کر دیتا ہے، چہرے سے نور کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ پہلی مرتبہ ایک بادشاہ کا بیٹا مکتب میں پڑھنے کے لیے آیا، دین کے مدرسے میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا، تو استاد یہی حدیث پاک پڑھ رہا تھا، من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اس نے کہا پہلے اس حدیث پر عمل کر لوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اب بادشاہ کے بیٹے نے کہا یہ جو حدیث میں نے سنی ہے نا من صامت نجا، پہلے اس حدیث پر عمل کر لوں، باقی باتیں بعد میں۔ اور وہ گھر میں گیا تو خاموش ہو گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے۔ حکماء کو بلایا گیا، کسی نے کہا دماغ میں خشکی ہے، کسی نے کہا کچھ فرمائے کہ مالش ہو رہی ہے، اور فرمائے کسی نے کہا صبح سیر کے لیے بھیجا کرو، کسی نے کہا شکار کے لیے بھیجا کرو، خادم بھی ساتھ جائے۔
اب شکار کے لیے جا رہے، راستے میں ایک گھنا درخت تھا، شکاری نے نظر اٹھائی، دیکھا درخت پہ کچھ موجود نہیں، اس سے آگے گزر گیا، درخت پہ کہیں پہ فاختہ بیٹھی ہوئی خاموش تھی، اور فرمایا جب وہ شکاری آگے گزر گیا تو وہ فاختہ پیچھے درخت پہ بیٹھی بول پڑی، جیسے ہی بولی نا تو فرمایا شکاری دوڑا آیا تو مارا اسے، فرمایا شکار کر لیا، تڑپنے لگی۔ اس موقع پر وہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا بول پڑا، کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نے سچ فرمایا ہے، من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ بول پڑی تو ماری گئی، یہ بول پڑی تو ماری گئی، بس یہی بات تھی۔ واپس آ گئے، بادشاہ نے پوچھا بتاؤ، خادمین نے بتایا کہ بس اتنی سی بات کی ہے اس نے، اور کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے کہا پھر تو یہ جان بوجھ کر بات نہیں کر رہا، جان بوجھ کر بات نہیں کر رہا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کوڑے لاؤ، اسے کوڑے مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں۔ اب فرمایا کہ جب اسے کوڑے مارے جانے لگے نا تو پھر اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب آپ نے سچ فرمایا، جب تک خاموش رہا کچھ بھی نہیں تھا، آج بول پڑا مار بھی پڑ رہی، مار بھی پڑ رہی ہے۔ فرمایا من صامت نجا، فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ لمبی خاموشی اختیار کرو، فضول باتیں نہ کیا کرو۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ بے مقصد کام اور بے مقصد کلام کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہی نجات پا گیا، وہی نجات پا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بے مقصد بولتا رہتا ہے، بلا وجہ کثرت کلام کرتا ہے، فرمایا کہ اور بلا وجہ کثرت سے ہنستا ہے ہر بات پہ، فرمایا اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک ایک بات کے اندر کتنی بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بھی سن لیا ہے، حضور کچھ اور ارشاد فرمائے نا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، کیسا ماحول ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، فرمائے سوال پہ سوال ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نور کے موتی بکھیر رہے ہیں اور صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے عرض کی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر مسکینوں سے پیار کیا کرو، ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانو، غرباء و مساکین کے پاس بیٹھنے کو پسند کیا کرو، مسکین لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے، کیا صحابہ تم جانتے ہو تمہیں رزق کیوں دیا جاتا ہے؟ رزق کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے؟ آسمان سے بارشیں فرمائے تمہارے لیے کیوں برسائی جاتی ہیں؟ فرمایا کہ جو غریب مسکین اور کمزور لوگ ہیں ان کے ذریعے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو، ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے ممکن ہے تجھے خوابوں میں ملے۔ فرمائے آج غریب کے پاس، فرمائے مسکین کے پاس بیٹھا کر، فرمائے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا تو تیرا شیوا ہے نا، دنیا داروں کے پاس تو بیٹھ سکتا ہے، مالداروں کے پاس بیٹھ سکتا ہے، جاگیرداروں کے پاس بیٹھ سکتا ہے، کبھی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے والے، کبھی اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ کتنا سرور آتا ہے۔ فرمائے کہ رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مساکین سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سنو، قول الحق ولو کان مرا، فرمایا ابو ذر حق
بات کہو چاہے سختی کڑوا کیوں نہ ہو، فرمائے وہ بات سچ ہو چاہے جتنی کڑوی ہو، سامنے والے کو پسند آئے یا نہ آئے پر بات حق کرو۔ اور عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور؟ فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر، وہ اس راستے میں جو دکھ آئے فرمائے کہ ان کو سینے سے لگا۔ فرمائے اگر کسی سچ بولنے سے، حق بات کرنے سے، کسی کے ملامت کرنے سے فرمائے رب راضی ہوتا ہے تو فرمائے اس سے بڑا اچھا عمل کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، فرمائے کہ یہ کمال ایسی باتیں نہیں ہیں، اس کی رضا اگر اسی بات میں ہے نا، فرمائے یوسف علیہ السلام فرمائے کہ کنویں میں گئے ہیں تو رب کی رضا اسی میں تھی، شکوہ نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے نارے نمرود، چخے نمرود میں گئے ہیں، وہاں پہ رب کی رضا یہی تھی۔ جبریل آئے تھے نا، کہا خلیل اللہ اگر فرمائے حکم ہو تو آگ بجھا دوں، فرمایا نہیں، جب اس کو یہ پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ فرمائے کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ میں آگ میں جا رہا؟ فرمائے اگر اس مالک کو یہ پتا ہے تو پھر ہم بھی خوشی سے جائیں گے۔ فرمایا اس کی رضا میں رہنا ہی حقیقتاً یہی اصل زندگی ہے، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترک الشر صدقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی برائی کو، شر کو فرمائے چھوڑ دینا، فرمائے یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ کسی کو فرمائے گالی دے رہا تھا، زبان کو روک لیا، گناہ ہے، ہاں کوئی برا کام ہے چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ یہ برا ہے، گناہ ہے۔ اور فرمائے کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا تھا، اس نیت سے چھوڑ دی ہے کہ یار یہ بھی گلا شکوہ غیبت میں شامل ہوتا ہے، گناہ ہے، تو فرمایا ترک الشر صدقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا برائی کو، شر کو چھوڑ دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان غربت، پریشانی، دکھ میں مبتلا ہو تو اللہ سے توقع رکھے کہ میرا اللہ مجھے خوشحالی دے گا، بہتری دے گا، تو فرمایا اچھائی کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او کغابر سبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے، راستے سے گزر رہا ہے، یا کوئی ایسا جیسے سڑک کے اس کنارے کھڑا ہے، سڑک پار کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا تمہاری دنیا کی زندگی بھی ایسی ہو۔ فرمایا پوری زندگی کی مثال آقا علیہ السلام نے 2 جملوں میں سمجھائی، تمہاری زندگی ایک مسافر کی طرح ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا جو تم سے نیچے ہو اس کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، فرمایا اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے دمشق کی جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا میں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے دمشق کی جامعہ مسجد میں میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، جب جمعہ پڑھ کے واپس آیا نا تو کسی نے جوتا اٹھا لیا، تو فرماتے ہیں کہ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ اس حال میں مجھے جانا پڑے گا، فرماتے ہیں بغیر جوتے کے پیدل چل رہا تھا، بازار میں چل رہا تھا، تو دل میں یہ خیال آیا کہ اب میرے اوپر یہ کیفیت آ گئی ہے، یہ موقع آ گیا ہے، یہ حالت ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں جوتا خرید سکوں، میرے پاس جوتا نہیں ہے۔ فرمایا کچھ آگے گیا تو دیکھا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، وہ بھی ایسے گھسٹ کے چل رہا تھا، تو فرمایا سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے نا اس پر نگاہ رکھو، اگر یہ فرمائے زندہ ہے نا، یہ خوشحال ہے تو میں تو اس سے بھی بہتر ہوں نا، تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشحال رہنا چاہیے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو مد نظر، اس بات کو سامنے رکھو، فرمایا کہ جو تم سے نیچے ہے، کمتر ہے، اس کی طرف نگاہ کرو کہ وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ بدرجہ اولا تم رب کا شکر ادا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافۃ،
اس شخص کو مبارک ہو جس کو اسلام مل گیا اور اس کو ایسا رزق مل گیا جس سے اس کا گزر اوقات ہو جاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے باعث مبارک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص معاشرے میں معزز ہو، کبھی کسی بات پہ ذلیل ہو جائے تو تم اس کو ذلیل نہ کرو، اس پہ رحم کرو، اور فرمایا وہ عالم جو جاہلوں میں پھنس جائے اس پہ بھی رحم کھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کسی بات میں پھنس گیا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو اور ذلیل کرو بلکہ اس سے درگزر کرو گے، یقیناً جب کبھی تمہارے اوپر یہ موقع آیا تو اللہ تم پر بھی رحم فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طاعت النساء ندامت، جو مرد عورتوں کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مرد کو اپنی رائے کا مقام رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، مجھے موقع مل گیا آقا علیہ السلام سے بات کرنے کا، تو سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتہ، میں نے عرض کی حضور اپنی سنت اور اپنے طریقے کے بارے میں مجھے کچھ فرما دیں کہ آپ کا انداز زندگی کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 چیزیں بیان فرمائی، اپنے انداز زندگی کے بارے میں 17 چیزیں بیان فرمائی، ایک ایک حرف سے نور نکل رہا ہے، ایک ایک لفظ زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے اور حضور کی زندگی نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ جو فرمایا معرفت میرا راس المال ہے۔ راس المال اس مال کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت شروع ہی نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی چیز تو ہو نا جس سے بندہ تجارت شروع کرے۔ فرمایا میرا بنیادی مال معرفت پہچان ہے، اور جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنی ہی معرفت حاصل نہ کی اس نے اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بننا، اپنا تو بن۔ تو جس کو اپنی ہی معرفت نہیں ہے کسی اور کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز فرمایا معرفت میرا راس المال ہے، اور دوسری چیز فرمایا والعقل اصل دینی، فرمایا عقل میرے دین کی جڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل میرے دین کی جڑ ہے، باقی ادیان میں عقل کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تثلیث کے عقیدے کو فرمائے کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لو، یہ نہ سوچو کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، عقل کے خلاف ہے، لیکن اس چیز کو تو قبول کر لے۔ لیکن اسلام نے عقل کو اہمیت دی، فرمایا والعقل، فرمائے اصل دینی، فرمایا عقل جو ہے میرے دین کی جڑ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا والحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ محبت میری بنیاد ہے، یہ دین محبت پہ سوار ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّوْقُ مَرْكَبِي، اور شوق میری سواری ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ أَنِيسِي، اور اللہ کا ذکر میرا غمخوار ہے، وَثِقَتُهُ كَنْزِي، اعتماد میرا خزانہ ہے، وَالْحُزْنُ رَفِيقِي، اور دکھ اور تکلیف جو ہے یہ میرے ساتھی ہے، وَالْعِلْمُ صَلَاحِي، اور علم میرا اسلحہ ہے، اور وَالصَّبُورُ دَاعِي، صبر میرا لباس ہے، وَالرِّضَاءُ غَنِیمَتِي، اور رضا جو ہے یہ میری غنیمت ہے، وَالْعِجْزُ فَخْرِي، اور عاجزی میرا فخر ہے، وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، فرمائے زہد اور عبادت فرمائے میرا پیشہ ہے، زہد تقوی اور پرہیزگاری، عبادت میرا پیشہ ہے، وَالْيَقِينُ قُولِي، اور یقین کامل جو ہے اپنے رب کی ذات پر فرمائے یہ میری غذا ہے، اور وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، اور فرمائے سچائی میرا دوست ہے، وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اور اطاعت رب تعالیٰ کی یہی میرے لیے کافی ہے، وَالْجِهَادُ خُلْقِي، اور فرمایا جہاد میرا اخلاق ہے، اور وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ روایت فرماتے جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اس وقت حضور حجرہ عائشہ میں تھے، آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا مجھے مسواک دو،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مسواک دیا تو وہ تھوڑا سخت تھا، فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دیا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا، تھوڑا نرم کیا، پھر حضور کو دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور فرمایا کہ جو لوگ میرے یہاں حجرے میں ہیں وہ قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلمات کہے اور اہم وصیت تھی، ابن کثیر نے اس روایت کو کیا، اپنی فرمائے روایت کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں ہے کہ اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا ہے، نماز کی وصیت فرمائی، فرمایا نماز کا خیال رکھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو تمہاری ملک میں ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ غلام اور بیوی فرمایا یہ تمہاری ملک میں ہے، یہ تمہارے محتاج ہے، تمہارے دست نگر ہے، اگر تم ظلم کرو گے یہ تو بیچارے کیا کریں گے؟ تو پیغمبر اسلام آقا کریم علیہ السلام نے امت کے نام جو آخری وصیت تھی، اس کے بعد حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور 14 صدیوں کے فاصلے سے بعد بھی وہ آج بھی وہ آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے، اور اس کو فرمائے کہ اپنا وظیفہ بنا لے، اس کو اپنے دل کی تہ میں سجا لے۔ حضور نے کیا فرمایا جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے؟ یہ کلمات فرمائے کہ آخری جو آپ نے بیان فرمائے، اس کے بعد امام الانبیاء رخصت ہوئے، فرمائے تجھے اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ رو رہے تھے، اور وہ حالت ایسی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسی مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دن پر آ جائیں تو فرمائے سفید دن بھی کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے آخری جو کلمات فرمائے، کیا فرمایا؟ اوصیکم بالصلاۃ، فرمائے اوصی بتقوی اللہ ہے، فرمائے کہ بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں یہ وصیتیں کرتا ہوں، ایک یہ کہ نماز نہ چھوڑنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور جو تمہاری ملک میں ہے نا فرمائے ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور اپنی کرم نوازیاں سب کے شامل حال رکھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کتنی پیاری باتیں فرمائیں، اور فرمائے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا، یہ تعلیمات تھیں آقا کریم علیہ السلام کی، ایک ایک جملے میں سمندر سمو کے رکھ دیا۔